کرتے قرآن کریم کی تلاوت وہ بھی کرتے تھے. کیا چیز تھی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان کے ساتھ ایسے آ جاتا تھا. اور کیا پریشانی ہے آج تک ہمیں دیکھ کر ایک نو مسلم، ایک ٹرائبل، ایک عیسائی ایک صرف یہ نہیں کہتا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نام صرف نماز اور روزے کا نہیں ہے. ہم نے صرف یہ سمجھ لیا تہجد پڑھ لیا بہت بڑے بزرگ ہو گئے، مغرب کے بعد 4 نفلیں پڑھ لی بس کامیابی ہو گئی. چلنے میں چلے گئے دوسرے سب برباد. روزہ رکھ لیا بے روزہ کچھ نہیں. 5 وقت نماز میں آ گئے، فجر کی نماز میں چلے گئے، جو فجر کی نماز میں نہیں آئے وہ بالکل ناکارہ. یہ اسلام نہیں ہے میرے دوستو. جمعیت علماء ہند ایک طرف ان بزرگوں نے مدارس کی حفاظت کی، ایک طرف ان بزرگوں نے مسجدوں کی حفاظت کی، ایک طرف ان بزرگوں نے داڑیوں کی حفاظت کی، ایک طرف ان بزرگوں نے اہم کردار ادا کیا. جمعیت کی ایک تاریخ ملک کی آزادی سے پہلے کی ہے، جس کی انتہا ملک کی آزادی پر ہوتی ہے. جمعیت کی دوسری تاریخ ملک کے آزادی کے بعد کی ہے، جب ہمارا ملک آزاد ہوا اور ملک کی آزادی میں جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے قربانیاں پیش کی. علماء کرام نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، اور آج میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ ہمارے ملک سے اگر گوروں کو جانا پڑا اور گوروں سے ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس میں سب سے اہم کردار جو ہے جمعیت علماء ہند کا. جمعیت علماء ضلع دھنباد حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب نعرہ تکبیر. جمعیت علماء ملک تقسیم ہوا، اس کے بعد یہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان کے قدموں کو یہاں جمانے کے لیے، ان کے لیے جمعیت علماء کے اکابرین نے جو قربانی انجام دی اور جمعیت علماء کے اکابرین نے جو خدمتیں کی ہیں، یقیناً وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو وہ تاریخ بتاتا جس میں مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوھاروی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور دیگر اس وقت کے دیگر اکابر علماء کرام نے اس ملک میں جو ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے یہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا، جو ہماری جماعت کا فیصلہ تھا، ان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کو بیان کرتا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتی. پھر اس کے بعد اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں، اس وقت جمعیت کے جو خدمات ہیں، اس کی بھی آج ضرورت ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جب ملک کے آزادی کے بعد جمعیت علماء کے مطالبے پر اس ملک کا دستور سیکولر مرتب ہوا اور یہ طے ہوا کہ تمام مذاہب کے لوگ مذہبی آزادی اور تشخص کے ساتھ اپنے اس ملک کے اندر جیئیں گے. لیکن آج حالات کچھ ایسے آئے، آج فرقہ پرست طاقتیں جب پر سر اقتدار آئی، حالات ایسے آئے کہ یہ علماء جنہوں نے ملک کی آزادی میں سب سے اہم کردار ادا کیا، ان علماء کو سخت نگاہ سے دیکھا جانے لگا. یہ مدارس جن مدارس کی وجہ سے ملک آزاد ہوا، ان مدارس کی طرف جو ہے غلط نگاہیں اٹھنے لگی، مساجد کی طرف غلط نگاہیں اٹھنے لگی. ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں، ہمارے مدرسے محفوظ نہیں، ہمارے علماء کی طرف غلط نگاہیں. ایسے موقع پر جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار، ہم سب کے سروں کے تاج استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی نائب صدر جمعیت علماء ہند، یہ اکابرین جو ہیں یہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے جس طرح کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنا قدم آگے بڑھایا.
الحمدللہ جامعہ ملیہ کے اقلیتی کردار کا مسئلہ آیا، حضرت مولانا سید ارشد مدنی آگے بڑھے، جامعہ ملیہ کے اقلیتی کردار اس ان کی محنتوں سے الحمدللہ بحال ہوا۔ اس کے بعد بابری مسجد کے مقدمے کا مسئلہ ہوا، کون آگے بڑھے؟ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب۔ آسام میں NRC کا مسئلہ ہوا، کون آگے بڑھے؟ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب۔ اتراکھنڈ میں مدرسوں کا مسئلہ پیش آیا، کون آگے بڑھے؟ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب۔ اور بھی ابھی وقف کا مسئلہ پیش آیا، کون آگے بڑھے؟ حضرت مولانا کی شخصیت، جمعیت علماء کے اکابرین۔ الحمدللہ میں آپ حضرات کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ اس جمعیت کے آپ خادم ہیں، آپ اس جمعیت اس پلیٹ فارم کے آپ نمائندہ ہیں جس